آج وہ راز آپ کو دینا چاہتا ہوں، پوشیدہ ہے، رازوں میں راز ہے، غاروں کا راز ہے، ہزاروں کا راز ہے، ہزاروں سالوں پرانا راز ہے۔ آج وہ راز جو رازوں میں تھا وہ دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، توجہ سے غور سے سنیے، تشریف لے جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے، جس طرح میرے حضور کے ماننے والوں کو صحابی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو حواریین کہتے تھے۔ آپ کے خدام بھی ساتھ تھے، آپ کے خدام بھی ساتھ تھے۔ آپ سے فرمانے لگے جو اسم اعظم دم عیسیٰ آپ کے پاس جو دم ہے، جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دم عیسیٰ، کون سا دم؟ دم عیسیٰ۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز بتاؤں، میرے پاس ایک کلمی کتاب ہے، میں نے اس پہ ایک چیز پڑھی تھی، بہت پہلے پڑھی تھی، بہت پہلے۔ انسان نا بعض اوقات کوئی چیز پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز وہاں تھی اور اس کی تاثیر یہ تھی، اس نے یہی چیز بتائی تھی، اس کی تاثیر اس نے یہ بتائی تھی، اس کا نفع یہ بتایا تھا۔ میں آج ایک حوالہ میرے سامنے ہے، اس میں انہوں نے اس کے فائدے یہ بتائے ہیں، وہ میرے پچھلے فائدے بھی اور سنے فائدے، دیکھے فائدے، آزمائے فائدے، اور یہ حوالے فائدے دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم۔ پہلے میں یہ الفاظ بیان کروں گا، الفاظ سنیں، پھر جو الفاظ ہیں وہ سنیں، جو پڑھنے ہیں اور زندگی میں ان کو معمول بنانا ہے۔ آج میں پوری دنیا سے 40 آدمی چنوں گا، آج کی ہماری 11ویں روحانی کلاس میں 40 آدمی چنوں گا، اور یہ بھی بتا دوں یہ 40 آدمی پوری دنیا میں اور یہاں سے مستورات میں بھی، مردوں میں بھی، اور ان کو یہ عمل جو مجھے بحیثیت ڈاکیے کے توجہات، اجازات ملی ہیں اس سے کراؤں گا، خوش قسمت ہوں گے۔ الہی بحرمت احین اشراحین کرشین شموین بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد الرسول۔ بس یہ وظیفہ 40 افراد چنوں گا آج، 40 مردوں میں اور 40 عورتوں میں، 40 افراد، ان کو سب وظیفے پڑھنے کی اجازت، لیکن یہ وظیفہ ان سے سوالات کرواؤں گا، سب کی اجازت ہے، لیکن فی الحال اپنے وظائف دائیں بائیں کے مختصر کر کے سب سے زیادہ طاقت اس وظیفے کو دینی ہے۔ ایک حد 3 سے زیادہ سوالات نہیں کرنا ہے، دن رات کھلا پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روز صبح شام اس کو، یہ میں 40 جن کو دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں، لیکن 40 وہ ہوں گے جن کو میں اس کا باقاعدہ زکوٰۃ اور چلہ کراؤں گا، یہ ان کے لیے ہدایات ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہدایات پر غور سے، صبح شام اگر وقت نکال کے 40 یا 70 منٹ، اس میں پڑھنے کی حد نہیں، پڑھنے کی قید نہیں کہ 40 اور 70 منٹ میں کتنا پڑھیں گے۔ اگر کوئی ڈوب کے صبح شام 70 منٹ یا 40 منٹ، پھر کوئی گمان نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، اور اس کو ڈوب کے اسی طرح پڑھے اور باقی وقت میں کھلا پڑھے، اس کو سوالات 1 3 یا 1 2 یا 3 بس، صبح شام اول آخر درود پاک پڑھ لے۔
پڑھ لے. پہلا 1.25 اللہ کے لیے، دوسرا 1.25 اس کے حبیب کے لیے، تیسرا 1.25 مرشد کے لیے. دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مرشد سے مراد اس کی خیر، اس کی فیض، اس کی توجہ، اس کی برکات، اس کے کمالات جو ملے مرشد اس کی نسلوں، اس کے سارے نظام کو. پہلا 1.25 اللہ کو دے دیا، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی مطلوب نہیں، لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، بس تو ہی ہے. دوسرا 1.25 حضرت کملی والے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی محبت اور عشق ہے، ٹھیک. اور تیسرا جو ہے مرشد، اس کی نسلوں، سارے نظام اس کے لیے. کیوں کہتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ، پھر فنا پھر رسول، پھر فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ. یہ وہی منزلیں ہیں ساری، یہ منزل وہی ہے ساری جس کو کہتے ہیں کہ بھلے آسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. تیرے عاشق مرتے نہیں ہیں، انتقال ہوتا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں. ایک 1.25 اللہ کے لیے، دوسرا اس کے حبیب کے لیے، تیسرا مرشد کے لیے پڑھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر روزانہ صرف اور صرف ایک تسبیح صبح شام پڑھنی ہے، بس اس کو زندگی کا معمول بنا لے. ایک تسبیح صبح شام، اول آخر درود پاک، بس. پھر زندگی کا، پھر یہ دم، پھر یہ اسم، پھر یہ دم آپ کی زندگی میں جو کائنات ہے. اس کے تھوڑے سے فائدے بتانا چاہوں گا، اس کے تھوڑے سے لمحے بتانا چاہوں گا. عاملین، کاملین، مخلصین، متوسلین، دنیا کی جتنی بڑی زندگی ہستیاں گزری ہیں وہ فرماتے ہیں یہ عظیم دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ایک زمانہ تھا یہ دعا بادشاہوں، امیر جلالت شان، حاکمان، بلند مکان، وزیران باشوکت شان کی نادر پائی جاتی تھی. ان کے خزانوں اور کنجیوں میں رکھی جاتی تھی. قدیم بادشاہوں، ان کے وزیروں نے اس کی خاصیت کو، ایک ایک خاصیت کو آزمایا. اکثر عمل تجارت متقدمین پر یہ دعا محترم عظیم الشان تحفہ خداوندی ہے. یہ اللہ کے فضل ازدی بسہولت طالبان روحانیات کو دستیاب ہوئی، وہ بھی کسی خوش وقت کو، ورنہ اکثر لوگ اسے اعتقاد کیمیا سمجھتے. 1000 مشکلات کے بعد یہ دعا حاصل ہوئی، بڑی محنت، عمر کی کوشش کے بعد یہ دعا حاصل ہوئی. جس کو ملی تھی وہ دیتا نہیں تھا، جس نے پایا وہ بتاتا نہیں تھا. کسی کو کیمیا سونا بنانے کا نسخہ مل جائے تو آسان، یہ دعا اس سے بڑی مشکل ملی. قدیم لوگوں نے تذکرہ کیا پر دعا نہیں لکھی، قدیم ہستیوں نے بتایا پر دعا لکھی نہیں، لکھی نہیں. اور بڑی بڑی ہستیاں، اولیاء، محدثین، فقہاء، انہوں نے اس دعا کا تذکرہ کیا لیکن لکھا نہیں. جو کوئی روزانہ اس دعا کو پڑھے، اپنا معمول بنائے، اللہ اسے، اس کا دل روشن، اس کا ضمیر روشن، اس کو کشف کی صلاحیت، اور لوگوں میں معزز ٹھہرے گا، عزت پائے گا، اور دنیا کے کاموں میں اللہ کا فضل و کرم اس کے لیے آسان ہوگا، نصیب ہوگا، اور وہ مرتبے پائے گا. آگے سن، اگر کوئی روزانہ نماز فجر کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان اس دعا کو صرف 10 مرتبہ پڑھے تو اس کو نیک روحوں اور پریوں کا مشاہدہ ہوگا. آگے سنیں فائدے. اگر کوئی آدمی اس دعا مبارک کو پڑھ کر عطر گلاب دم کرے، پھر اس کو چہرے پر لگائے، اللہ اس کو ہمیشہ عزت، وقار، شان و شوکت، مہربانی ہوگی، اور لوگ اس کو ہمیشہ وقار اور عزت دیں گے. اگلا فائدہ، اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش میں اسے کسی کوزے میں رکھیں، پھر اس کو پانی سے لبالب بھر دیں لکھ کے، پھر 3 مرتبہ یہ دعا پھر اس پر پڑھ کے دم کر دیں،
اب یہ پانی اس عورت کو پلائیں، ولادت میں آسانی ہوگی اور فوراً اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوگی۔ اگر یہ دعا دم عیسیٰ کسی حاکم، افسر یا بڑے کے سامنے پڑھیں، وہ مہربان ہوگا، اس کے خلاف نہ ہوگا۔ اگر یہ دعا 3 مرتبہ سرمے پر دم کریں، سرما آنکھوں میں لگائیں، آنکھوں کی حفاظت، نور، اور وہ آنکھیں جس سے ٹکرائیں گی وہ بندہ اس کی کبھی مخالفت، کبھی کینہ، بغض اور دشمن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بانجھ پن کا شکار، اس کی اولاد نہیں ہوتی، تو یہ دعا زعفران گلاب سے لکھ کے پینے کو دیں اور ایک کمر پہ باندھنے، نیلے کپڑے اور نیلی کپڑے کے ساتھ، نیلے دھاگے کپڑے کے ساتھ باندھنے کو دیں، اولاد پیدا ہوگی اور زندہ بھی رہے گی۔ اور اس دعا کو اگر پڑھے ہمیشہ، اللہ کے ہاں اس کو جگہ جگہ عزت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی دشمن شہر کے ارد گرد اس نے حصار کیا، یا اس کو گھر سے نکلنے میں خوف ہے اور دشمن اس کے پیچھے ہیں، تو یہ دعا مٹی پہ پڑھ کر، پاک مٹی پہ پڑھ کر کسی پاک جگہ پہ اس کو دشمنوں کی طرف پھینک دے، تصور کر کے دشمن بے نیل و مرام ہوں گے، یعنی ناکام ہوں گے۔ اگلا فائدہ، پانی پر دم کر کے اس دعا کو سر دھوئیں اور وہ پانی کسی ایسی جگہ گرے، یعنی برتن میں، اس کو پھر کسی چھت پہ کہیں ایسی جگہ کے خشک ہو جائے، بال لمبے ہوں گے، فائدہ ہوگا اور بالوں کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ اگلا فائدہ، اس دعا کو اگر کوئی چمڑے پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، عزت و احترام ہوگی، اور جہاں اگر جنگ و جہاد میں جائے کامیابی ہوگی۔ اگر اس دعا کو میٹھی چیز پر 11 دفعہ 40 دفعہ پڑھ کے دم کرے تو آپس میں محبت، گھر میں سکون اور چین ہوگا۔ اس دعا کو لکھ کر اگر لٹکائیں، خیر، برکت، وسعت اور رزق بے بہا اور بلائوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس دعا کو زعفران، گلاب، عرق سے لکھ کر قیمتی جگہ رکھے تو چوری نہ ہوگی، آگ لگنے سے حفاظت ہوگی۔ عجیب اس کے فائدے ہیں، پڑھتا جاؤں گا۔ قرض میں مبتلا ہو، عصب میں مبتلا ہو، اور اس کے علاوہ اگر اولاد نہ ہوتی ہو، فہم و فراست یعنی حافظے کی کمی ہو، سخت بیمار معالجوں نے لا علاج قرار دیا ہو، اور گھر میں کوئی ایسا ہو جس کا پیشاب بند ہو گیا ہو، یا ایسا ہو جس کا دل بند ہو گیا ہو، اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، بیماریوں کے لیے اس کی بہت زیادہ ہو، کوئی ایسا ہو جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، اس کے لیے، اور قرض کی ادائیگی کے لیے، جنگل میں سفر کر رہا ہو، درندوں کی حفاظت کے لیے، لڑائی جھگڑے نہ اتفاقی کے لیے، کوئی مسا ہو، دانا ہو، اس کے لیے گھر میں لٹکائیں، امراض اور بلائیں اور وبائیں گھر سے دور۔ اگر چینی کے برتن پر لکھ کر پلائیں یا کاغذ پر تو سحر، جادو، ٹونا اس سے ختم۔ یہ بہت زیادہ حیرت انگیز اس کے الفاظ بھی ہیں، اور اس کی طاقت بھی ہے، اور اس کی قوت بھی ہے۔ اور آج کیا دن ہے؟ چاند کی 12 ہے، تو ہم ابھی چاند راتوں میں ہیں۔ چاند راتوں میں ہے نا؟ چاند کی کیا ہے؟